اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کی اپنی حدود ہونی چاہیے، کیا یہ چیف جسٹس کی جورسڈکشن ہے کہ وہ الیکشن کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہیں کہ گاڑیاں استعمال نہیں ہوں گی، کیمپ اتنے فاصلے پہ لگیں گے؟ یہ آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے، یہ الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن ہے۔ لیکن اسی لڑائی میں آپ سسٹم کو ختم کر دیں گے۔ ایک منٹ آسما، لیاقت علی خان وزیر اعظم سپریم کورٹ رشید صاحب تھے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، ان کی طبیعت خراب تھی، ان سے ملنے گئے وزیر اعظم، انہوں نے کہا کیونکہ کورٹ کے کیسز میرے پاس لگے ہوئے ہیں، حکومت کے کیسز میرے پاس لگے ہوئے ہیں، اس لیے میں آپ سے نہیں مل سکتا، ہو سکتا ہے کہ آپ سے مل کے میری رائے ان کے میں چینج ہو جائے۔ صحیح۔ یہاں پہ جو ہے یہ ایک منٹ دیکھیں، میں نہیں بولتی آپ کے بارے میں، میں آپ کے درمیان یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ کیا ہے، نہیں تو آپ ان کے وقت میں کیوں نہیں سوچتی؟ یہاں پہ کیا ہے، یہ لوگ تقریریں کرتے ہیں، دلیل نہیں دیتے، آپ سنتی ہیں۔ یہاں پہ کیا ہے کہ ایک بل آیا نہیں اور چیف جسٹس صاحب محترم اس کے آنے سے پہلے تقریب میں بات کر کے عوام کی رائے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، تو اس طرح ہم بھی نہیں چلنے دیں گے۔ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیسے حکومت چلانا ہے۔ ایاز صاحب کے پاس بھی جانا چاہوں گی۔ شاہ صاحب آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں جو بات، کیونکہ جب انہوں نے کہا پارلیمانی نظام فرسودہ ہو گیا، ڈائسی کے فارمولاز اور بہت سارے، کیا چیف جسٹس کو بھی یہ کرنا چاہیے تھا؟ اس سے ایک میسج تو دے دیا گیا نا کہ ہم آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، میں نہیں سمجھتا، نہیں انہوں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ پارلیمانی نظام فرسودہ ہو گیا ہے، بالکل نہیں۔ انہوں نے پورے دیکھیں نا، پورے تناظر میں بات کو دیکھ کے، پورے سیاق و سباق کو سامنے رکھ کے بات کو آپ جب جائزہ لیں گے تو انہوں نے ہرگز یہ نہیں کہا۔ اب شیلا بی بی نے تو ایک قسم کی دھمکی بھی دے دی کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، نہیں چلنے دیں گے۔ دیکھیں ہم عوام کی طاقت کی بات کر رہے ہیں، ضرور کیجئے، لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ انہیں کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ وہ جمہوریت جس کی خاطر سب لوگوں نے اتنی کوشش کی، اور خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہوں گا محترمہ شہید کا، بے نظیر بھٹو صاحبہ کا، جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اور اتنی بڑی قیمت ادا کی۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو ان کے جانشین ٹھہرے، انہوں نے ان کے ساری جو سوچ تھی، ان کے عزائم تھے، ان کو خاک میں ملا دیا، خاک میں ملا دیا۔ اور آج یقین جانیے، میں ایمانداری سے کہتا ہوں، تعلقات ہیں جو پیپلز پارٹی کا نظریاتی کارکن ہے، خون کے آنسو رو رہا ہے، تقریر ہو رہی ہے۔ ٹھیک، اچھا میں ایاز صاحب اس سے پہلے کی، چونکہ انہوں نے نیشنل اسمبلی کے سیشن میں جانا ہے، ایاز صاحب یہ ظاہر ہے کہ یہ لڑائی ہوتی رہے گی اور پارلیمان اور عدالت کی بھی لڑائی چلتی رہے گی، لیکن اس وقت جو سسٹم کو خطرات لاحق ہیں، جس کو لپیٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال؟ دیکھیے، ایک تو نیشنل اسمبلی سیشن ختم ہو گیا ہے۔ دیکھیے جو جسٹس کھوسا والا بینچ تھا، انہوں نے 5-6 آپشنز دیے تھے، جس میں ایک آپشن یہ تھا کہ ایک کمیشن مقرر کر کے سپریم کورٹ خود ہی لکھتے وہاں پہ، یہ کیوں نہیں کرتے ہیں ایسے؟ اور اس پہ کیوں وہ درپے ہیں کہ ایک گیا تو دوسرا بھی جائے گا؟ ایسے اس کا لاجیکل کلمنیشن یہی ہوگا، سب کچھ ہل کے رہ جائے گا۔ مانا پیپلز پارٹی غلطی کر رہی ہے، پر این آر او کی بینیفیشری صرف آصف علی زرداری نہیں ہے، 6-7 ہزار اور آدمی ہیں۔ اس کے بارے میں سپریم کورٹ کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے ہمیں کچھ نہیں پتا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ججز کو، یہ بیکن نے بھی کہا تھا اپنا ایک ایسے اس نے لکھا تھا جوڈیشری کے بارے میں کہ مچ ٹاکنگ ججز جو ہیں وہ اچھی بات نہیں ہوتی، ان کو زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اپنے فیصلے دینے چاہیے۔ یہ جو تقاریر فرمائی جا رہی ہیں کہ آئین سپریم ہے یا پارلیمنٹ سپریم ہے اور کون آئین کا محافظ ہے اور پارلیمنٹ یہ تبدیل نہیں کر سکتی اور یہ نہیں کر سکتی، یہ بالکل نامناسب چیز ہے۔ بہت ساری چیزیں آئین میں جو ہیں جو لیجسلیچرز چینج کر سکتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم۔ ریلیجن میں ریفارمیشنز آ جاتی ہیں تو یہ کون سی بات ہوئی؟ تو ایسے فتوے جو ہیں ان سے گریز کرنا چاہیے۔ اور ہاں غلطیاں ہوئی ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی کو بھی الیکشن اناؤنس کرنا چاہیے، ان کو بھی الیکشن کی طرف بڑھنا چاہیے تاکہ یہ معاملہ صلح صفائی سے ہو جائے؟ دیکھیے الیکشن کی طرف تو ہم جا رہے ہیں، اگلے سال مارچ سے زیادہ تو یہ رہ نہیں سکتے، پر ہم خدا کے واسطے سارے مل کے، غلطیاں سب نے کی ہیں، بھیانک غلطیاں کی ہیں، ایک دفعہ 65 سال میں ہم ایک دفعہ الیکشن کیوں نہیں کر سکتے؟ اور جو فائنل کورٹ آف اپیل ہوتی ہے عوام، ان پہ چھوڑیں۔ انہوں نے غلطیاں کی ہیں، ٹھڈا مار کے، جیسے وہ چرچل نے کہا تھا 1945 کے الیکشن کے بعد کہ I have been given the order of the boot by the English people. Let the Pakistani people decide، اور کرنے دیں۔ یہ ہر
ہے یہاں پہ جو ایک افلاطون بنا ہوا ہے اس ملک میں، اس سے تھوڑا سا ہم گریز کرنا چاہیے، کانسٹیٹیوشنل پروسیس کو کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ ایاز امیر صاحب، تھینک یو ویری مچ ایاز امیر. خوبصورت بات انہوں نے کی ہے، لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ کیا اگر جمہوریت کے لیے، جو کہ فخرو بھائی نے 2 دن پہلے کہی کہ 4 سال کی مدت اگر کر دی جائے انتخابات کی تو شاید بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اس کے اوپر بھی آئیں گے، اور سسٹم کو بچانے کے لیے عوامی نمائندوں کا رول کیا ہے اس کے اوپر بھی آئیں گے. ایک چھوٹی سی بریک ملتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس محاذرائی سے بچنے کے لیے 2 قدم اگر دونوں کو آگے آنا ہے، یعنی عدالت کو بھی اور حکومت کو بھی، تو کیا سٹیپ ہو سکتا ہے، کس طرح سے اس محاذرائی سے بچا جا سکتا ہے اور کس طرح سے سسٹم کو بچایا جا سکتا ہے. اچھا کشمالہ، آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے، کیا ہو سکتا ہے؟ کہ خط تو وہ نہیں لکھیں گے، ایاز صاحب نے کہا کہ کمیشن بنا دیں جو کہ 6 آپشنز میں سے ہے، تو یہ تو عدالت کر سکتی ہے تاکہ محاذرائی سے بچا جائے. ہاں بالکل کر سکتی ہے، اگر وہ چاہیں تو کمیشن بنایا جا سکتا ہے اور کمیشن خط لکھ سکتا ہے. اور وہ نہیں، ابھی تک تو انہوں نے نہیں چاہا. نہیں، ابھی تک تو اس نوبت پہ نہیں آئی نا. کل ہیئرنگ ہے تو لیٹس سی واٹ ہیپنز ٹمارو. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے تاکہ وہ کمیشن بنا دے اور عدالت سوچ سکتی ہے کہ کمیشن کے ذریعے سے خط لکھوا دے؟ بالکل ہو سکتا ہے نا، سوچ کہہ سکتی ہے. 6th آپشن یہ ہے کہ کمیشن جو ہے وہ یہ سٹیپ عدالت کی طرف سے ہو سکتا ہے تاکہ محاذرائی سے. بالکل ہو سکتا ہے آسما، کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب انہوں نے 6 آپشنز دی ہیں، انہی کی آپشن ہے نا یہ کہ کمیشن جو ہے وہ خط لکھ دے. اس میں تو یہ بھی تھا کہ عوام کے پاس جائیں الیکشنز کے لیے. دیکھیں عوام کے پاس تو وہ بھی جانے کو تیار نہیں. جو ہمیں چڑیاں اڑتی ہوئی کانوں میں آ کر آوازیں ادھر اسلام آباد میں سناتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ 1 سال پارلیمنٹ کھینچنا چاہتے ہیں، ایکسٹینشن چاہتے ہیں. کوئی کہتا ہے 6 مہینے کھینچنے کی لابنگ ہو رہی ہے. بہت سے لوگ تو سیلاب کی بات بھی کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے اگر وہ آ گیا تو. وہ اس قسم کی سچویشن پھر اتنا پولیٹیکل اور پبلک میں انریسٹ ہو جائے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ٹارگٹ کلنگ، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بام بلاسٹ، ایک دم دوبارہ ویو شروع ہوئی ہے. تو لوگ یہ بھی بات کریں کہ ملک کے اندر اتنی بدسکونی پھیل جائے کہ جی اس حالات کے اندر تو الیکشن ہو ہی نہیں سکتے. تو اس لیے اس بنا پہ ہم 6 مہینے کھینچ رہے ہیں یا 1 سال کھینچ رہے ہیں. تو یہ ساری پلاننگز جو ہیں کہیں پہ ہو رہی ہیں، تو یہ اڑتی ہوئی باتیں ہمارے کانوں میں آتی ہیں نا. شاہ صاحب یہ بات ہے جو کشمالہ نے کی ہے کہ یہ پلاننگ کہیں پہ ہو رہی ہے، تو یہ باتیں ساری ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ شاید الیکشن ہی نہ ہو. نہیں، اور کئی لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ گھنٹوں کی بات رہ گئی ہے، کیبنٹ تیار بیٹھی ہوئی ہے، پرائم منسٹر جو ہے وہ اناؤنس کرنے چیف الیکشن کمشنر نے. تو یہ ساری باتیں آسما جو کنسپیرسی تھیوریز چل رہی ہیں کہ پلان اے ہے، پلان بی ہے، پلان سی ہے، تو یہ ساری باتیں تو چل رہی ہیں. شاہ صاحب اب آپ کیا کہیں گے اس پوری صورتحال کے اندر؟ کیونکہ بہرحال یہ اس اونٹ کو کسی کروٹ تو بیٹھنا ہے، وہ کروٹ آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ دیکھیے آسما، ابھی آپ نے بات کی کہ مختلف کیا سرائیاں چل رہی ہیں اسلام آباد میں، ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں. اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک افواہ یہ بھی ہے کہ حکومت ایک مزید کھینچنا چاہ رہی ہے، آئین کی شق کا سہارا لیتے ہوئے کوئی نہ کوئی جواز پیدا کرنا چاہ رہی ہے اور اپنی ٹرم کو ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت نے ایسا کیا تو بہت بڑی غلطی ہوگی، بہت بڑی حماقت ہوگی، میں یہاں تک کہوں گا، اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اگر ایسا کرتے ہیں تو ان کو ایک تحریک کے لیے تیار ہونا چاہیے. پاکستان کی میں سمجھتا ہوں بیشتر سیاسی جماعتیں، ماں سوائے جو حکومت کا حصہ ہیں، بیشتر سیاسی جماعتیں، سول سوسائٹی، وکلاء اور دیگر لوگ جو ہیں وہ احتجاج کریں گے اور پوری شد و مت سے احتجاج کریں گے اور اس رویے کے خلاف احتجاج کریں گے. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر میری درخواست ان سے بھی ہوگی، ان عناصر سے جو اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، کہ انہیں فی الفور اگر ایسے کوئی حکومت کی بدنیتی دکھائی دے، جیسے کہ اس قانون میں، کنٹیمپٹ کے قانون میں واضح بدنیتی دکھائی دے رہی ہے، تو انہیں اسمبلی سے مستعفی ہونا چاہیے، سیٹیں چھوڑ کر باہر نکلنا چاہیے اور احتجاج کرنا چاہیے جمہوریت کی بحالی کے لیے، نئے انتخابات کے لیے. اچھا، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ حکومت کرنا نہیں چاہتی، اور دوسری طرف عدالت جو ہے وہ بھی وزیر اعظم سے خط لکھوانا چاہتی ہے اور وہ بھی کوئی دوسرا آپشن یعنی کمیشن بنانے کا نہیں سوچ رہی؟ دیکھیں نا، عدالت کی جیسے کشمالہ کہہ رہی تھیں کہ مختلف آپشنز انہیں رکھے ہیں، ابھی وہ آپشنز کلوز نہیں ہوئے. ان کی پہلی ترجیح یہی ہے کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ ان کے حکم کے تابع اس پر عمل پیرا ہو جائے. دیٹ از دی پریفرڈ آپشن. اگر اس آپشن پہ وہ نہیں آتے تو دین ادر آپشنز کین بی براٹ انڈر کنسیڈریشن. اچھا شیلا، اب آپ کی کورٹ میں بال ہے اس وقت، یعنی حکومت کی. ظاہر ہے کہ ایک پارٹی آپ بھی ہیں اور تالی دونوں ہاتھوں سے نہیں بجتی. اگر کورٹ 2 قدم آگے آ سکتی ہے یا کچھ سوچ سکتی ہے، تو آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ کیا آپ الیکشنز کا فوری طور پر اعلان کر سکتے ہیں؟
देखिए बात यह है कि कल वाज़े तौर पे सदर मुमलिकत ने कहा है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, ठीक है, भले कुछ भी हो जाए। जी हाँ, मैं अब बात मेरी सुन लें। अब रही बात कि इलेक्शन कमीशन, अब अगर ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट कमीशन बना सकती है, तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल इसी तरह जैसे वकला पिटाई पे कमीशन बनाया था, जैसे चीफ जस्टिस मर्डर साजिश पे कमीशन बनाया था, इस तरह एक कमीशन बनाए और उसी तरह उसका फैसला हमें ना सुनाए जैसे अब तक नहीं सुनाया। दूसरी बात यह है कि अयाज अमीर साहब ने एक बात की, मैं भी उसकी बात करूँगी कि बिल्कुल जी आप हम इलेक्शन वक्त पे करेंगे, हमने अपनी नीयत शो कर दी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ गया, आप भी सब अपनी नीयत शो कर चुके हैं, तो ये खूरेजी कौन करेगा? ANP करेगी जिनका अपना KPK में मैंडेट है, या JUI करेगी जिसका सेक्शन ऑफ बलोचिस्तान बन्नू और उसके नियर एरिया में है, या मुस्लिम लीग MLN करेगी जो सेंट्रल पंजाब में अपनी एक ताकत रखती है, या मैं कहूँ कि पीपल्स पार्टी या MQM खूरेजी करेंगे? ये तो खूरेजी नहीं करेंगे ना। रही बात जमाते इस्लामी की और मुझे एक बात बताइए, PTI क्या की, ये भी बलूचिस्तान खूरेजी नहीं इंतखाब हो करेंगे। सकता है? नहीं ये भी खूरेजी नहीं करेंगे इलेक्शन तो हो सकता खूरेजी है? जी सब हो सकता है, ये भी खूरेजी नहीं करेंगे तो मुझे बताएं फिर खूरेजी कौन करेगा? खूरेजी वो करेंगे जिनको ये डर है कि ये ना हो कि ये ट्रांजिशन फेस, इसके बाद एक और जो जमहूरियत है वो ना आए। तो हम तो चाहते हैं जमहूरियत की कंटिन्यूएशन। और रही बात लियारी में या कहीं, ये हमारा मसला है ना, हम तो कह रहे हैं वक्त पे इलेक्शन होंगे। नहीं मगर उसके लिए आप ये भी तो जी शाह साहब हम तो करना चाह रहे हैं ना, आप ये कहते हैं अल्लाह करे ऐसा हो, तो हम कह रहे हैं हम ऐसा करेंगे। नहीं हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह करे कि जमहूरियत बच जाए। मसला सिर्फ इनका मसला नहीं है। देखिए लियारी का मसला वहाँ के निहत्ती अवाम का है जो टारगेट किलिंग का शिकार हो रहे हैं, जिनके पास बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। जब कर्फ्यू लग जाता है, सेमी कर्फ्यू सिचुएशन आ जाती है, अपने घरों में वो महसूर होकर रह जाते हैं। ये मसला अवाम का है, सिर्फ हुकूमत का नहीं है। आप कितनी दफा आए कुरैशी साहब लियारी? आपको तो मालूम भी नहीं क्या गलियां हैं, क्या है वहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है। जी मैं लियारी गया हूँ, मुझे गलियों का भी एहसास है। आप सिर्फ एक दफा गए होंगे दौरे पे, मैं मोहतरमा के साथ गया हुआ हूँ, मैं मोहतरमा के साथ गया हुआ हूँ, मुझे गलियों का अंदाजा है। आज लियारी में, आज आप लियारी में इलेक्शन कराएं, आज आप लियारी में इलेक्शन कराएं, जो मूसा गिलानी का रिजल्ट है वो होगा। शैला, अमनो अमान की सूरत हाल के पेश नजर मतलब हम ये कह रहे हैं कि इलेक्शन पे इनेकाद एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। हम टाइम पे करेंगे, हम फिर भी ये समझते हैं कि हम टाइम पे करेंगे। अब अल्लाह करे ये करके एक एजम्पशन करना वो एक अलग बात है, खुदारा यूं करें, हम टाइम पे करेंगे इलेक्शन और हम अच्छी तरह से करेंगे। मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए, इदारों का बेड़ा गर्क हो जाए, मुल्क की मईशत का दिवालिया निकल जाए, ये इलेक्शन टाइम पे करेंगे। बिल्कुल हम टाइम पे करेंगे। और रेमन डेविस के केस अदालती फैसला था, हमारा नहीं। और सुन लीजिए पंजाब हाई कोर्ट को, आखिरी सवाल, पंजाब ये अगर इलेक्शन टाइम पे करेंगे तो अपोजिशन क्या करेगी, आप क्या करेंगे? देखिए हम अवाम से रुजू करेंगे, हम अवाम से रुजू कर रहे हैं, हम अपना नुक्ता नज़र एक जमहूरी तरीके से, पुरअमन तरीके से अवाम के सामने पेश कर रहे हैं। हमने फैसलाबाद में किया, हमने गुजरावाला में किया और 14 तारीख को इंशाअल्लाह हम अपना मुकदमा पेशावर में लेकर जा रहे हैं। और पेशावर की अवाम, पख्तून अवाम से दरख्वास्त करने जा रहे हैं कि हमारे मौक़िफ़ की तायीद करें। इस हुकूमत ने नेटो सप्लाईज को जिस अंदाज में खोला है, पार्लियामान को रौंदते हुए उसके खिलाफ हमारे साथ सीना सिफर हो जाएं। अच्छा शैला, खत्म हो गया जी, नेटो पे इन्होंने गुजरावाला में इन्होंने नेटो सप्लाई के खिलाफ नहीं मुजाहरा किया, बिजली के खिलाफ किया। नेटो सप्लाई भी उसका हिस्सा था, कोई मीडिया जाए और वहाँ पे कोई एक बैनर दिखा दे। अच्छा वैसे कैमरून मेंटर साहब ने भी स्टेटमेंट अलग दे दिया, मैं उसपे एक अलग मुखालिफ नहीं, एक अलग प्रोग्राम उस पे हो सकता है। लेकिन शुक्रिया शाह साहब आपकी तशरीफ आवरी का, कशमाला की और शैला की। हमने एक पोल अनाउंस किया था आपके सामने, क्या आम इंतखाबात 5 साल की बजाय 4 साल में होने चाहिए? हाँ कहने वाले लोगों की तादाद है 85%, नहीं कहने वालों की है 13%, मालूम नहीं 2%। सो ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि 4 साल अगर मुद्दत हो जाए इंतखाब की तो जमहूरियत को ख़तरात लाहक नहीं हो सकते। इस पे ज़रूर सोचना चाहिए, फैसला आपका।